السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں۔ آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا نام ہے پیغمبر صادق، جو کہ صفحہ نمبر 3 پر ہے۔ سبق کا نام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ پورا سبق ہے، جس میں ہم پیارے نبی کی کیا پڑھیں گے؟ سچائی، ان کی صداقت کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک سچ بولتے تھے، کس حد تک صادق تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سے ہی سچ بولا، بچپن سے ہی سچ بولا، اس لیے اہل مکہ آپ کو کس لقب سے پکارتے تھے؟ صادق کے لقب سے۔ تو ہمارے پیارے نبی کا جو لقب پڑا وہ کیا پڑا؟ صادق۔ تو سبق کا نام ہے پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سبق کی ہم پہلے بلند خوانی کریں گے اور آپ کو اس سبق کا مطلب بھی سمجھائیں گے۔ جیسے جیسے ہم پیراگراف پڑھیں گے ویسے ویسے ہم آگے بڑھیں گے، اور بیچ میں اگر کوئی مشکل الفاظ آئے گا تو میں اس کو آپ کو معنی بھی بتاؤں گی۔ چلیے اب ہم بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ پہلا پیراگراف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ شدید بارش کے باعث مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ خانہ کعبہ کی عمارت نشیب میں واقع تھی۔ نشیب کہتے ہیں نیچے کی طرف۔ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو سخت نقصان پہنچا۔ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی پرانی دیواروں کو گرا کر از نو مطلب دوبارہ سے تعمیر کرنا، مضبوط دیواریں بنانے کا فیصلہ کیا۔ قریش کے مختلف قبائل نے دیواروں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ ہر قبیلے نے دیواروں کے لیے پتھر اکٹھا کر کے تعمیر شروع کی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئیں تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کرے مطلب دیوار میں لگائے۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے۔ بعض قبائل نے اس مسئلے پر جان دینے کی قسمیں کھا لیں۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مکے میں نبوت سے پہلے مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی کا اعلان نہیں ہوا تھا، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے کیا ہوا کہ مکے میں زبردست قسم کا سیلاب آیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا۔ تو قریش نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کی پرانی دیواروں کو گرا دیتے ہیں اور اچھی اور نئی مضبوط دیواریں بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ قریش کے مختلف قبیلوں نے، قبائل جو ہے وہ قبیلے کی جمع ہے، مختلف قبیلوں نے دیواروں کو آپس میں تقسیم کر لیا کہ ہم ایک دیوار یہ بنائیں گے، ایک دیوار یہ قبیلہ بنائے گا، ایک دیوار وہ قبیلہ بنائے گا۔ تو ہر قبیلے نے دیواروں کے لیے پتھر اکٹھا شروع کر دیے اور تعمیر شروع کر دی اور کام شروع ہو گیا۔ جب دیواروں کا کام مکمل ہو گیا، ان کی دیواریں اڑ گئیں خانہ کعبہ کی، تو پھر حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت قریب آ گیا۔ پیارے بچوں، حجر اسود وہ پتھر ہے جو کہ جنت سے بھیجا گیا ہے خانہ کعبہ میں لگانے کے لیے۔ تو حجر اسود غیر ایک مقدس پتھر تھا، تو کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو دیوار میں ہمارا قبیلہ لگائے گا، اور آپس میں کیا ہو گیا ہے، اس کو لے کے جھگڑے پیدا ہو گئے، اور اس قدر جھگڑے بڑھ گئے کہ سب ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اسی چکر میں کہ حجر اسود کو کون دیوار میں لگائے گا، 4 دن گزر گئے۔ 4 دن میں یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں پا رہا تھا، تو 5ویں دن کیا ہوا وہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ 5ویں دن سب قبائل مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ جو سب سے معمر تھا، معمر مطلب بزرگ شخص تھے، اس نے رائے دی کہ کل صبح جو شخص باب نبی شیبہ سے سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اسے ثالث مقرر کیا جائے۔ ثالث کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ ثالث مانے فیصلہ کرنے والا،
جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں آئے گا انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ اسی کو ثالث مانیں گے، وہی فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کو کس طرح سے لگانا ہے۔ سب نے ابو امیہ کی رائے سے اتفاق کیا، ان کی رائے سب کو پسند آئی، مشورہ رائے مانے مشورہ ان کا پسند آیا۔ دوسرے روز سب سے پہلے باب نبی شیبہ سے حرم میں داخل ہونے والے پتہ ہے بیٹا کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب لوگ پکار اٹھے، یہ امین ہیں، ہم راضی ہیں۔ مطلب جیسے ہی ان کو دیکھا ویسے ہی پکار اٹھے کہ ہم راضی ہیں، جو بھی یہ فیصلہ کریں گے اللہ کے رسول ہم اس کو ہر حال میں مانیں گے۔ ابھی ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی چیت نہیں ہوئی، لیکن ان کی صرف شکل مبارک دیکھ کر یا ان کو آتے ہوئے دیکھ کر سب لوگوں نے ایک دم سے کہا کہ یہ امین ہیں، ہم راضی ہیں، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہر حال میں مانیں گے۔ آگے کیا ہوا؟ اس کے بعد قریش نے سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ جب اللہ کے رسول آ گئے تو سارا معاملہ قریش والوں نے اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر، دیکھیں کتنا اچھا فیصلہ کیا کہ ایک چادر بچھا کر اس میں حجر اسود رکھا۔ پھر فرمایا ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک سردار چن لے، ٹھیک ہے، 4 کونے ہوتے ہیں چادر کے بیٹے، تو سب کو فرمایا کہ اپنا اپنا ایک قبیلہ کا جو سردار ہے اس کو ایک شخص کو لیا، پھر تمام قبائل کے سردار مل کر چادر کو پکڑ کر اوپر اٹھائیں گے۔ اس طرح جب وہ چادر اس کے مقام کے برابر پہنچی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ دیکھیں کتنا اچھا طریقہ ہمارے اللہ کے رسول نے اپنایا کہ جس میں سب قبیلوں کے سردار ہنسی خوشی شامل ہو گئے اور ہنسی خوشی اس کام کو انجام دے دیا گیا۔ سب کے سردار آئے، انہوں نے کونا پکڑا، سب کونا پکڑ کے حجر اسود کو اس مقام تک لے گئے، سب پکڑ کے لے آئے اور رکھا کس نے؟ تاکہ کسی میں بھی کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ یوں یہ معاملہ اچھے طریقے سے طے پایا اور سب خوش ہو گئے۔ دیکھیں معاملہ بھی طے پا گیا اور سب خوش بھی ہو گئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ صفحہ نمبر 4 پر آ جائیے۔ پتہ چلتا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق کے نام سے مشہور تھے۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں اور آپ پہلے بھی اچھی طرح معلوم ہوگا آپ کو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سچ بولتے تھے اور اپنے ساتھ تو اپنے ساتھ کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، دشمنوں سے بھی سچ بولتے تھے، اچھی طرح محبت سے پیش آتے تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رکھا تھا جو کہ ان کا نام تھا صادق۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صادق ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے وہ معاملہ تھا جو کہ جھگڑے میں تبدیل ہونے والا تھا اس کو بچایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھی ذہانت کے ساتھ اس حجر اسود کو دیوار میں نصب کر دیا۔ اب ہم آگے آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ زور اخلاق پر دیا۔ اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ صداقت اور امانت تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچ بولتے تھے اور امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور دیانت کو دین کا حصہ قرار دیا۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، یعنی انہوں نے وحی کا اعلان کر دیا اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم لوگ بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، تو سب سے زیادہ انہوں نے جو پیغام پھیلایا وہ اس بات میں کہ اخلاق اچھے کرو، سب سے زیادہ زور اخلاق پہ دیا زور۔ تو اخلاق میں سب سے زیادہ
जिस चीज़ को पसंद फरमाया अल्लाह के रसूल ने वो सच बोलना और अमानतदारी को पसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाक़त और दयानत को दीन का एक हिस्सा उन्होंने कहा है कि आपके दीन का एक हिस्सा है, सिर्फ नमाज रोज़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि सदाक़त, दयानत, सच्चाई ये किस चीज़ का हिस्सा है? हमारे दीन का हिस्सा है, जिसको हमें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है कि जिसमें अमानत नहीं उसका कोई ईमान ही नहीं। उन्होंने ये बात कही कि जिस शख्स में अमानत ही नहीं है उसका तो कोई ईमान ही नहीं बनता। ईमान किससे मुकम्मल होता है? अमानतदारी से, सच्चाई से। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत और अमानत को दीन और ईमान का नाम दिया, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ और ख़यानत को ईमान की ज़िद और मुनाफिकत की निशानी करार दिया। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने सदाकत और ईमान का हिस्सा, दीन का हिस्सा दिया, इसी तरह उस मौके पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि झूठ और ख़यानत जो है ना वो ईमान की ज़िद है। कोई अगर ईमान को तोड़ना चाहता है तो वो किससे तोड़ेगा? झूठ से, ख़यानत से। और ये झूठ और ख़यानत कौन करता है? ये मुनाफिकत की निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। अगर हमें मुनाफिक को पहचानना है तो हम इसकी 3 आदतों, 3 निशानियों के ज़रिए मुनाफिक को पहचान सकते हैं। पहली बात उसकी क्या होगी? पहली निशानी, जब बात करे तो झूठ बोले। कि मुनाफिक जब भी बात करता है तो वो झूठ बोलता है। जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करता है, मतलब कोई भी वादा करेगा उसको कभी भी वफ़ा नहीं करेगा, कभी निभाएगा नहीं, बल्कि खिलाफ वर्जी करेगा, अहद शिकनी करेगा, वादे को तोड़ेगा। और जब कोई अमानत उसके पास रखी जाए तो उसमें ख़यानत करेगा, मतलब कोई चीज़ अगर अमानत के तौर पे उसके पास रखवाई गई है तो उसमें वो ख़यानत ज़रूर करेगा, मतलब आगे पीछे चीज़ को कर देना। क्या बात कहलाती है? ख़यानत। जिस शख्स में ये 3 चीज़ें हों, मसलन जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफ़ी करे, और जब अमानत रखी जाए तो उस पर ख़यानत करे, ये तीनों बातें जिस शख्स में हों वो क्या कहलाएगा बेटा? वो मुनाफिक कहलाएगा। अल्लाह ताला हमें इन से दूर रखे और हमें अच्छी सिफ़ात का मालिक बनाए, आमीन। आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई। ताकीद मतलब बार बार उस बात पे ज़ोर दिया। किस बात पे? कि सच पर कायम रहो, कि सच बोलना है ज़िंदगी में, जैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, हमेशा सच पर कायम रहो, क्योंकि सच जो है ना बेटा वो निजात दिलाता है और झूठ हलाकत का बाइस बनता है। सच नेकी की तरफ ले जाता है। देखें जैसे मैंने आपको आगे समझाया तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी किसकी तरफ लेके जा रही है? हमें जन्नत की तरफ ले जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच की सिर्फ तालीम ही नहीं दी है, बल्कि खुद सच्चाई का अमली नमूना बनकर दिखाया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अच्छी बात पहले कहते थे तो हमेशा क्या करते थे कि पहले खुद अमल करके दिखाया। देखिए अमल करके दिखाया, जभी तो कुरैश मक्का आपको सादिक और अमीन के नाम से जानते थे। वो देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना सच बोलते हैं, कितने अमीन हैं, कितने अमानतदार हैं। अमल करके दिखाया ना, तो इसीलिए हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। इसीलिए अपने बेगाने, अपने मतलब अपने लोग और बेगाने जिनको हम ना जानते हों, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के कायल थे। उनके अपने रिश्तेदार तो कायल थे ही थे, लेकिन बेगाने जो कि आपको जानते नहीं थे लेकिन आपका नाम सुना हुआ था, लेकिन सब आपकी किस चीज़ के कायल थे? सदाकत के कायल थे, क्योंकि उन्होंने आपकी सच्चाई, सदाकत के वाक़यात सुन रखे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। एक आलिम का नाम है जिनका अब्दुल्ला है नाम, लेकिन ये किसके साथ आलिम थे? यहूदियों के आलिम थे। अभी वो ईमान नहीं लाए थे। जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पुकार उठे। उनका चेहरा दरोगों का चेहरा नहीं, मतलब उनका चेहरा एक प्यार भरा, मोहब्बत भरा चेहरा है, एक ऐसे डराने वाले शख्स का चेहरा
نہیں ہیں. ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت خوشگوار چہرہ ہے, مسکرانے والا چہرہ ہے. ایسا چہرہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈروگوں کا چہرہ مطلب ڈرانے والا جو ہوتا ہے, اس کی یہ میننگ ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا میٹھا, اتنا پیارا, اتنا حسین کہ دیکھتے ہی دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے. آگے بڑھتے ہیں. عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بہادر اور مشہور سردار تھا. ایک سردار تھا قریش کا جس کا نام کیا تھا بچوں؟ عتبہ بن ربیعہ. ایک مرتبہ قریش نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا, بات کرنے کے لیے بھیجی. اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چند امور پیش کیے. امور مطلب نکات, باتیں, اور بولا, باتیں پیش کر کے بولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جو چاہے اختیار کر لیں. مطلب جو باتیں انہوں نے دی ہیں ان میں سے جو باتیں اختیار کر لیں اور نئے مذہب کی تبلیغ کو چھوڑ دیں. نیا مذہب مطلب دین اسلام کی جو تبلیغ وہ کر رہے ہیں, اللہ کے رسول اس کو چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں میں نے آپ کو اس میں دی ہیں نا نکات میں, ان میں سے کوئی بات آپ مان لیجیے اور دین اسلام کو چھوڑ دیجیے. عتبہ کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ہم السجدہ پڑھنی شروع کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے, سورت کی آیت پڑھنے لگے اللہ کے رسول اس کی جواب دینے کے لیے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگر دو منہ پھیریں تو کہہ دیجئے, اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں ایک کڑاکے سے ڈرایا ہے جیسا کہ عاد و سمود پر آیا تھا. جب اس آیت کا ترجمہ سنا کس نے؟ عتبہ نے. تو اس نے کیا کہا؟ تو عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر قسم دے کر کہا کہ آگے نہ بڑھیں. مطلب یہ آیت کا ترجمہ سن کر جس کا ترجمہ ہے اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دیجیے گا میں نے تمہیں ایک کڑاکے سے ڈرایا ہے جیسے کہ عاد و سمود. عاد و سمود بیٹا ایک قوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کیا گیا تھا کیونکہ ان پہ جو پیغمبر بھیجے, جو رسول بھیجے, انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی پہلے انبیاء کرام گزرے اگر وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے تو ان کی قوموں پہ کیا آتا تھا بیٹا؟ ایک عذاب آتا تھا. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پہ بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی امت پر رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی عذاب نازل نہیں کیا جائے گا. عذاب نازل ہوتا تھا تو ایک دم سے ساری قوم امت تباہ ہو جاتی تھی, اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ تو کیا میری قوم پر اچانک سے عذاب ڈالے گا کہ وہ ایک دم سے ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ پرومس کیا تھا, کس سے وعدہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول سے, کہ میں آپ کی امت پر ایک دم سے عذاب نہیں لاؤں گا بلکہ آپ کی امت پہ رحمتیں برکتیں نازل کروں گا. جو غلطی کرے گا اگر وہ توبہ کر لے تو راہ راست پر آ جائے گا. اب عتبہ نے کیا کیا؟ جب یہ آیت کا ترجمہ سنا تو عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک پر ہاتھ رکھ کے قسم دے کر کہا آگے نہ پڑھیں. اس کے بعد عتبہ نے واپس جا کر قریش کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باتوں کے جواب میں مجھے قرآن سنایا ہے. جا کے وہ ساری باتیں جہاں سے اس کو بھیجا گیا تھا قریش والوں کو بتایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے تو میں نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے کر کہا کہ اس سے آگے نہ پڑھیں, اس سے آگے نہ بڑھیں. تمہیں تو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے ہیں مطلب وہ اتنا سچ بولتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے. مطلب آیت قرآن کو بھی کون سچ مان رہا ہے؟ قریش کا ایک بندہ سچ مان رہا ہے جو کہ انہوں نے اس کے قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا, وہ اس کو سچ مان رہے ہیں. اس لیے میں ڈر گیا کہ کہیں تم پر عذاب نہ نازل ہو جائے جس سے انہوں نے مجھے ڈرایا. مطلب وہ ڈرا رہے تھے اللہ کے رسول عتبہ کو کہ اگر تم کڑاکے سے ڈراؤ جیسے کہ سمود اور عاد پہ عذاب ہے, ایسا نہ ہو کہ ان کی باتیں سن کر ہم پہ بھی عذاب آ جاتا. کیونکہ اللہ کے رسول جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں, وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اس لیے میں نے
फ़ौरन ही उनके मुंह पे हाथ रख दिया ताकि अल्लाह के रसूल रुक जाएं। ऐसा ना हो कि उनकी बात पूरी हो जाए और हम पर भी अज़ाब आ जाए जैसा कि पिछली कौमों पर आया है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसका सफ़ा नंबर 3 और सफ़ा नंबर 4 सबक पैगम्बर सादिक का आधा सबक पढ़ लिया है। जमाल हफ्तुम का इसका आधा सबक बाकी है, जो कि हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ चाहती हूँ।